بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد. وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. رواه البخاری ومسلم. محترم حاضرین، یہ جو روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی، باب ہمارا جاری ہے فضیلت التوحید کے متعلق. توحید کے فضائل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اب کچھ باتیں اس سے قبل درس میں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں. اب یہاں ایک اہم باب قائم کیا ہے، وہ یہ ہے التوحید عند المتکلمین. متکلمین یعنی جو منطق، عقل اور ان تمام چیزوں کو، فلسفوں کو اہمیت دیتے، ان لوگوں کے نزدیک توحید کا معنی کیا ہے؟ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ الہ جو حقیقت میں معبود کے معنی میں ہے، یعنی جس کی عبادت کی جائے. تو ان لوگوں نے الہ کے معنی کو تبدیل کر دیا اور الہ کا معنی یہ بتایا القادر علی الاختراع، کہ الہ وہ ہے جو اختراع، کسی نئی چیز کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے. الہ کو عبادت کے معنی سے تبدیل کر کے نئی چیز کے پیدا کرنے میں معنی میں لے لیا. بس ان لوگوں کے نزدیک لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوا؟ لا قادر علی الاختراع الا اللہ، کہ کسی چیز کو پیدا کرنے پر سوائے اللہ کے کوئی قادر نہیں ہے. تو ان لوگوں کے نزدیک توحید کا یہ معنی ہو گیا، جبکہ یہ چیز اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہے. تو ان لوگوں کے نزدیک توحید کا معنی کیا ہوا کہ آپ یہ کہیے ہوا واحد فی ذاتہ، اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، لا قسیم لہ، اور اللہ کا کوئی شریک نہیں، ذاتی اعتبار سے اس کی کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی ہے. وواحد فی افعالہ لا شریک لہ، اللہ اپنے کاموں میں اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. وواحد فی صفاتہ لا شبیہ لہ، اللہ اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کے مشابہ کوئی نہیں ہے، اس کی طرح کوئی نہیں ہے. اور اگر یہی معنی لیا جائے جو یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مشرکین مکہ، قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذات میں اکیلا مانتے، اس کے کام میں اکیلا اور اس کی صفات میں اکیلا مانتے تھے. لیکن اصل اختلاف کیا؟ اصل اختلاف عبادت کا تھا. لہذا یہاں پر انہوں نے بہت پیاری بات کہی کہ جب کہ قریش کے نزدیک اس بات کا معنی کیا تھا کہ لا خالق الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب لیتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں. اختراع کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایجاد کرنا، خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا. تو مشرکین مکہ اللہ کے بارے میں یہ معنی لے رہے ہیں کہ لا خالق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خالق پیدا کرنے والا نہیں. اور یہ قدرت کے معنی سے زیادہ بلیغ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عمل کو ثابت کیا، قد فعل وحقق بقدرتی من، کہ اللہ نے کام کیا یعنی مخلوق کو پیدا کیا جو چیز ثابت ہے. اور قادر یہ قد یفعل وقد لا یفعل، قادر جو ہوتا ہے کچھ کر سکتا ہے، کچھ نہیں بھی کر سکتا ہے، تو اس میں شبہ پیدا ہوتا ہے. تو خالق یہ ہے قادر سے زیادہ محقق ہے، زیادہ ثابت شدہ ہے. لہذا ان لوگوں کا نے جو معنی مراد لیا ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جب یہ بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق سوائے اللہ کے کوئی نہیں. اب اسے چاہے اللہ کی قدرت کی طرف پھیر دیجئے یا اللہ کی خالقیت کی طرف پھیر دیجئے، جیسا کہ مشرکین مکہ کرتے ہیں، سب غلط ہے. اس کا جو صحیح معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہی اخذ کیا جائے گا. اب یہاں لوگوں نے اللہ کی الوہیت کو حاکمیت کے معنی میں بھی تبدیل کیا. ابھی بہت سارے تحریکی اخوانی لوگ اور اس سے متاثرین
ان لوگوں نے ایک نیا معنی توحید کے اندر ایڈ کر دیا ہے، وہ یہ ہے لا حاکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں، حکومت کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں۔ اب یہ کیا مطلب ہوا؟ یعنی وہ الہ کو، عبادت کو حکومت کے معنی میں لیتے، جو کہ غلط ہے۔ جس طرح مشرکین مکہ نے اللہ کو الہ کے معنی کو خالق کے معنی میں لیا، وہ غلط۔ متکلمین نے الہ کے معنی کو قدرت کے معنی میں، قادر ہونے کے معنی میں لیا، وہ بھی غلط۔ تو جن لوگوں نے الہ کے معنی کو حاکم ہونے کے معنی میں لیا، وہ بھی غلط ہے۔ الہ کا معنی بالکل واضح ہے کہ لا الہ یعنی کوئی بھی معبود نہیں ہے، یعنی لا معبود حقیقی، کہ حقیقت میں کوئی معبود ہے ہی نہیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، یہی اس کا صحیح مفہوم ہے۔ اور جو لوگ بھی اسے اس کے معنی سے پھیرتے ہیں، وہ دراصل الہ کے معنی میں تحریف کر رہے ہیں۔ اب یہاں انہوں نے آگے چلنے کے بعد شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ گناہ کے تعلق سے 4 قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ گناہ کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا ہے شرک اکبر، یہ سب سے بڑا اور سب سے پہلا گناہ ہے۔ اس کے بعد ہے شرک اصغر، یعنی چھوٹے طریقے سے شرک کرنا۔ شرک دونوں ہے، لیکن ایک بڑا ہے اکبر جس کو کہا جاتا ہے، ایک اصغر ہے چھوٹا ہے۔ اب شرک اکبر میں کیا آتا ہے؟ شرک اکبر اور شرک اصغر کے درمیان فرق کیا ہے؟ دیکھیے، شرک اصغر ذریعہ بنتا ہے شرک اکبر تک لے جانے کا۔ اب میں ایک مثال آپ کو دوں گا، بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ، کہ تعویذ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ اگر کسی نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ دراصل شرک اصغر کے معنی میں ہی ہے، لیکن کب؟ یہ فرق میں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس تعویذ کو ذریعہ مانتا ہے کہ اللہ اس تعویذ کے ذریعے میری حفاظت کرتا ہے، یعنی حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی بچانے والا اور مصیبتوں سے نجات دینے والا مانتا ہے، لیکن ذریعہ اس تعویذ کو بنا رہا ہے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈائریکٹ اللہ کو چھوڑ کر اس تعویذ کو ہی مصیبت سے نجات دینے والا، پریشانیوں سے بچانے والا مان لے، تو یہ شرک اکبر ہے۔ یعنی اب اللہ تک نہیں بلکہ اصل اسی چیز کو سب کچھ مان لیا گیا ہے۔ یہ شرک اصغر اور شرک اکبر کے درمیان ایک واضح فرق تھا، جو مثال کے ذریعے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے معصیت کبیرہ، جسے ہم گناہ کبیرہ کہتے ہیں، بڑے بڑے گناہ، جیسا کہ قتل کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی ہے، جھوٹ بولنا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا، یہ تمام چیزیں معصیت کبیرہ یعنی گناہ کبیرہ میں داخل ہے۔ اس کے بعد معصیت صغیرہ، جسے ہم گناہ صغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں، یہ گناہ کی 4 قسمیں یہاں پر لا کر بیان کی ہے۔ اب یہاں آگے انہوں نے کہا کہ گناہ کا تعلق 3 طریقے سے ہوتا ہے۔ گناہ کا تعلق 3 طریقے سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلا، آپ اللہ کے حق میں نافرمانی کریں، یعنی جو اللہ کا حق ہے توحید کے معنی میں، یا آپ نماز جو اللہ کا حق ہے، اور اسی طرح قربانی وغیرہ، یعنی جتنی چیزیں عبادتیں جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے آپ اس میں کوتاہی کریں، تو یہ گناہ اللہ کی ذات، اللہ کے حق سے متعلق ہے۔ اور دوسرا، ما یتعلق بحق الانسان نفسی، یعنی جو انسان کے اپنے نفس سے متعلق ہے۔ اب اللہ نے ہمارے بدن کا بھی ہمارے اوپر حق رکھا ہے، کیسے؟ اسے آرام کا موقع دینا، سونا، کھانا، پینا۔ اپنے بدن کو اتنا بھی کمزور نہ بنایا جائے جس کی وجہ سے اس کے اندر عبادت کی طاقت نہ رہ جائے۔ جتنا ہمارے بدن کا حق ہونا چاہیے، کھانے کے اعتبار سے، سونے کے اعتبار سے، آرام کے اعتبار سے، ہمیں اپنے بدن کا حق دینا ہے۔ تو یہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے اس طرح کی نظر مانی کہ وہ بغیر چپل کے کعبۃ اللہ کی زیارت کریں گے، نظر مانی تو آپ نے منع کر دیا۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے نظر یہ مانی کہ وہ دھوپ کے اندر مسلسل کھڑے رہیں گے، آپ نے اس کو بھی منع کر دیا، اس لیے کہ یہ اپنے بدن کے پر ظلم اور زیادتی ہے۔ اسی طرح آپ نے صوم وصال سے بھی منع کیا۔ صوم وصال کیا ہے کہ پے در پے،
ایک دن 2 دن 3 دن بغیر افطار اور بغیر سحری کے روزہ رکھا جائے، اس میں سحر اور افطار نہ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، حالانکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، یعنی جو خصوصیت مجھے حاصل ہے وہ تمہیں نہیں ہے، لہذا آپ لوگ مت رکھیے گا، لیکن میں رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باب میں ممتاز تھے، یہ آپ کی خصوصیت میں شامل ہے۔ اور تیسری چیز بیان کی وَمِنْهَا مَا يَتَعَلَّقُ بِحَقِّ الْخَلْقِ، کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جس کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے۔ اب مخلوق میں دونوں آ جاتے ہیں، انسان بھی آتے ہیں، جنات بھی آتے ہیں، فرشتے بھی آتے ہیں، اور تمام چرند پرند بھی آ جاتے ہیں کہ انسان ان لوگوں کے حقوق کے اندر کوتاہی کرے یا ان لوگوں کے پر ظلم اور زیادتی کر کے گناہ کا مرتکب ہو جائے۔ اب انسان کے بارے میں تو سمجھ میں آتا ہے، آپ کسی کا مال ناجائز طریقے سے لے لے، کسی کو مار دے، نقصان پہنچائے، ظلم کرے، زیادتی کرے، لیکن فرشتوں کے تعلق سے فرشتوں کے پر بھی انسان ظلم کرتا ہے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایسی بدبودار چیز استعمال کرتا ہے، اس وقت تو پیاز ہے، کچا لہسن وغیرہ، جنہیں استعمال کر کے آنے کے بعد منہ میں بو آیا کرتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں آنے سے منع کر دیا، کہا کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہی حکم بیڑی، سگریٹ، تمباکو وغیرہ یا کوئی بھی بدبودار چیز جس کے استعمال کرنے کے بعد منہ سے بو آتی ہے، بدبو آتی ہے، اور انسان کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو یہ فرشتوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ اسی طرح جناتوں کے ساتھ کہ آپ ہڈی اور کوئلے کو پیشاب اور پاخانے کے لیے استعمال کریں، اس لیے کہ وہ ان کی غذا ہے، تو آپ نے اس سے منع کیا۔ اب اگر کوئی شخص ہڈی یا پیشاب کے پر ہڈی یا کوئلے کے پر پیشاب کرتا ہے تو وہ دراصل جناتوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، ان کی غذا کے بارے میں انہیں تکلیف دے رہا ہے۔ چرند پرندوں میں آپ جانور کی طاقت سے زیادہ اس کے پر بوجھ لا دیں، بلا وجہ انہیں مارے پیٹے، پرندوں کے تعلق سے بھی یہی ہے کہ آپ انہیں تکلیف پہنچائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے کہ ایک صحابی نے ایک چڑیا کے بچوں کو دیکھا، گھونسلے کے اندر تھے، بڑے پیارے لگ رہے تھے، اٹھا کر لے کر آ گئے۔ اب وہ چڑیا وہاں آ کر منڈانے لگی، اللہ نے اسے شعور دیا، وہ سمجھ گئی کہ انہی لوگوں میں سے کسی نے میرے بچوں کو اٹھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس نے اس چھوٹی سی مخلوق کو تکلیف پہنچائی ہے، اس کے بچوں کو لا کر۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کا رسول میں لایا ہوں۔ آپ نے کہا فوراً واپس کر کے آؤ۔ وہ ابو داؤد کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے گھر میں گئے، آپ کو دیکھنے کے بعد ان کا اونٹ میانے لگا، آپ نے اس کے گردن کے پر ہاتھ پھیرا تو شانت ہو گیا، کہا کہ اس کا مالک کون ہے؟ تو انصاری صحابی نے کہا کہ اللہ کا رسول میں ہوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اونٹ مجھے شکایت کر رہا تھا کہ تم اسے اتنا کام لیتے ہو جو اس کی طاقت سے زیادہ ہے، اور اسے اتنی غذا نہیں دیتے جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ سے ڈرو اور انہیں اتنی غذا دو جتنی ان کو ضرورت ہے، اور جتنی طاقت ہے اتنا ہی ان لوگوں کے پر بوجھ ڈالو، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہ گناہ کے تعلق سے 3 اہم باتیں بیان کی گئی کہ کچھ گناہ کا تعلق اللہ کے حق سے متعلق ہوتا ہے، کچھ انسان کا اپنے نفس اپنی ذات سے متعلق، اور کچھ گناہوں کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے۔ اب یہاں بعض سلف کہتے ہیں کل معصیت فہی نوع من الشرک، کہ ہر گناہ حقیقت میں شرک کی ہی ایک قسم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اگر کسی کو تکلیف پہنچائی تو آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ جب آپ اللہ کی نہیں مان رہے بلکہ اپنے آپ کی، اپنے نفس کی، یا تو پھر آپ شیطان کی مان رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس چیز کو ماننے میں اللہ کا شریک بنا رہے، جبکہ انسان صرف اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ ہے، اسے صرف اللہ کا حکم ماننا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ماننا چاہیے۔ تو حقیقت میں وہ شرک کی یہ قسم بنتا ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ اب یہاں آگے بعض سلف کا ایک بہت ہی پیارا قول نقل کیا ہے کہ اخلاص یہ بہت عظیم چیز ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ شرک نہ کریں، یعنی کسی عمل کے اندر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کیا، وہ عمل اخلاص والا ہو گیا۔ لیکن یہ صرف انہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو مومن ہوتے ہیں، مومن کے علاوہ یہ چیز کسی کو حاصل نہیں ہوتی، اس لیے کہ جو مشرک ہوتا ہے وہ تو اخلاص کے بارے میں جانتا ہی نہیں۔ یہ صرف مومن کوشش کرتا ہے کہ اس کا عمل صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ کام مشرک نہیں کرتا۔ وہ تو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی کو بھی خوش کرے گا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو خوش کرے گا۔
اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا گیا کہ ان الیہود یقولون، یہ یہودی لوگ کہتے ہیں نحن لا نوسوس فی الصلاۃ، کہ جو نماز ہم ادا کرتے ہیں اس میں ہمیں وسوسہ نہیں آتا ہے، تو انہوں نے کیا فرمایا، یہ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہماری نماز کے اندر ہمیں وسوسہ نہیں آتا۔ یہ یہودی اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم اللہ کے حقیقی بندے ہیں، تبھی ہماری نماز کے اندر وسوسہ نہیں آتا، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیارا جواب دیا، کہا فما یصنع الشیطان بقلب خرب، شیطان ایک ویران بے آباد جگر میں، دل میں نقصان پہنچا کیا کرے گا، کچھ نہیں ملنے والا، اس لیے کہ وہ پہلے سے بے آباد ہے، اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہے تو شیطان وہاں جا کر کیا کرے گا۔ اس ضمن میں ایک لطیفہ بھی جوک بھی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ جب ایک چور چوری کرنے کے لیے ایک بوڑھی اور بوڑھے شخص کے مکان میں گیا جس میں کچھ نہیں تھا، تو یہاں لطیفے کے طور پر، لیکن میں اسے حقیقت کی عکاسی کے لیے بیان کر رہا ہوں، تو اس نے اپنا کمبل اتار کر ایک جگہ رکھ دیا، گھر کی تلاشی لی، کچھ نہیں ملا، اور اس کے بعد جب وہ واپس جانے لگا کہ کچھ ملا تو نہیں ہے، چلو واپس چلتے ہیں، اپنا کمبل اٹھانے کے لیے جب ہاتھ بڑھایا تو وہاں کمبل بھی نہیں تھا، یعنی جو کمبل لے کر آیا تھا وہ بھی چوری ہو گیا، یعنی چور کے یہاں پر چوری ہو گئی۔ تو اتنے میں بڑھیا نے آواز دی کہ اگلی مرتبہ آنا تو بڑھوا کے واسطے بھی ایک کمبل لے کر آنا۔ تو یہ گرچہ لطیفہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بتانے کا مقصود یہ ہے کہ جہاں پر کچھ نہیں ہوتا تو حقیقت میں وہ ویران اور بے آباد مکان کی طرح ہے، شیطان وہاں پر کیوں ڈاکہ ڈالے گا۔ ہمارے یہاں بہت سارے صوفیہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں شیطان وسوسہ نہیں ڈالتا، ہمارے اندر وسوسہ نہیں آتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے، جو یہود کہہ رہے وہ تم بھی کہہ رہے ہو، شیطان تمہارے دل میں وسوسہ کیوں ڈالے گا، اس لیے کہ تمہارے یہاں توحید ہے ہی نہیں، عقیدہ ہے ہی نہیں، ایمان ہے ہی نہیں، تو وہ وہاں پر کیا کرے گا، کچھ ہے ہی نہیں تو کائے گواز سے جائے گا۔ وہی بات یہاں پر وہ بیان کر رہے ہیں، فَالشَّيْطَانُ لَا يَأْتِي لِيُخَرِّبَ الْمَهْدُومَ، کہ گرے ہوئے مکان کے اندر شیطان نہیں داخل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ مکان پہلے سے تباہ شدہ ہے، اب یہاں پر ہمیں کسی بھی قسم کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس ضمن میں ایک بڑی پیاری روایت ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، یہ تمام لوگوں کے لیے، تمام مسلمان، یہ حدیث جو صحابہ کے عمل سے متعلق ہے، ہمیں اس کے پر توجہ دینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی کہ ان الرجل یجد فی نفسہ ما یستعظم ان یتکلم بہ، انسان کے دل میں کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جسے وہ بیان کرتے ہوئے بھی ڈرتا ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اس کو ہم بیان کریں، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے وسوسے کہ جو انسان زبان کے پر نہیں لا سکتا، شیطان ایسی ایسی باتیں ذہن و دماغ کے اندر ڈالتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجدتم ذالک، یعنی یہ چیز تمہیں محسوس ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تو آپ نے کہا ذالک صریح الایمان، یہی تو بالکل واضح کھلا ہوا ایمان ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، یعنی بندے کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں مجھے نہیں بیان کرنا چاہیے، یہ وسوسہ دل میں تو جا رہا ہے لیکن اس کو زبان پر نہیں لانا چاہیے، اسے بیان نہیں کرنا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان اسے اپنی زبان کے پر لانا گوارا نہیں کرتا، یہ صریح ایمان ہے۔ بہت سارے لوگوں کے، بلکہ تقریباً سبھی لوگوں کے، جتنے بھی اہل توحید ہیں، شیطان ان کے دل و دماغ کے اندر اس طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے بھی کہا کہ ایک بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے اور یہ کہتا ہے فلاں چیز کو اللہ نے پیدا کیا، فلاں کو اللہ نے پیدا کیا، صحیح ہے، تمام چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا، پھر اس کے بعد وہ اخیر موڑ پر لے جا کر کیا کہتا ہے کہ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو آپ نے کہا جب یہ وسوسہ دل و دماغ کے اندر آئے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوال ہی باطل ہے، محمل ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام لوگوں کا خالق، تمام مخلوق کا خالق ہے، اسے کون پیدا کرے گا؟ ایک کے پر آ کر گنتی ختم ہو جاتی ہے،
ایک کے پہلے کچھ نہیں ہے، ایک کے بعد سب کچھ ہے، تو اللہ اول ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ اول ہے، جس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس قبلہ شیء، یعنی اللہ کے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ جب اللہ کے پہلے کوئی چیز نہیں تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے، جب اللہ کے پہلے کچھ ہے ہی نہیں، صرف اللہ ہی سب سے پہلے ہے، تو لہذا اس کے پہلے کسی چیز کا، کسی وجود کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب آگے اس حدیث کے اندر جو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو آپ نے شرط بیان کی، یعنی جو اس بات کی گواہی دے گا، شرطیہ جملہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اس کی جواب شرط کیا ہے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اس کی جزا، اس کا جواب یہ ہے، جواب شرط جسے اصطلاح میں کہا جاتا ہے ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، وہ چاہے کسی بھی عمل کے پر رہا ہو، اللہ یقیناً اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور یہ جو آپ نے کہا شہادت، گواہی، گواہی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گواہی کا مطلب ہوتا ہے ہی الاعتراف باللسان، اپنی زبان سے اس بات کا اعتراف کرنا، والاعتقاد بالقلب، اور دل میں اس بات کا عقیدہ رکھنا، والتصدیق بالجوارح، اور اپنے عمل کے ذریعے اس بات کی تصدیق کرنا۔ یہ تین شرطیں بیان کی گئی ہے، پہلا ہے زبان سے اقرار کرنا، اور دوسرا ہے دل کے اندر یقین، ایک عقیدہ رکھنا، اور تیسرا ہے اپنے عمل کے ذریعے اسے ثابت کرنا۔ اب یہی بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ منافقین نے جب یہ کہا، سورہ منافقون کے اندر یہ بات ہے، اس کی پہلی آیت ہے یہ سورہ منافقون کی، منافقین نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، بالکل تاکیدی انداز ہے۔ عربی زبان کے اعتبار سے یہ بالکل تاکیدی جملہ، یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، آپ اللہ ہی کے رسول ہیں، آپ کے رسالت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر کتنی تاکید آئی، اس کے بعد بھی اللہ نے ان لوگوں کی اس بات کو جھٹلاتے ہوئے کیا کہا واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، منافقین یقیناً جھوٹے ہیں۔ اب بتائیے منافقین نے جو بات کہی زبان سے کیا غلط تھی؟ صحیح ہے، لیکن وہ بات دل میں نہیں تھی، اس بنیاد کے پر اس کو قرآن نے جھوٹ کہا، یعنی انسان جو بات زبان سے کہے دل کے اندر وہ نہ ہو، وہ جھوٹ ہے، یعنی زبان اپنے دل کا ساتھ نہ دے تو وہی چیز جھوٹ ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی کو آپ نے کہا کہ چلیے کھانا کھا لیجئے، چائے پی لیجئے، حالانکہ اسے اشتہا ہے، اس کا دل گواہی دے رہا ہے مجھے کھانے کی ضرورت ہے، مجھے پینے کی ضرورت ہے، لیکن وہ انکار کر دیتا نہیں مجھے اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو جو دل میں ہے وہ زبان کے پر نہیں ہے، تو اسی کو جھوٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی زبان اور دل دونوں ایک طرح کا نہ ہو۔ تو اللہ نے ان لوگوں کے تعلق سے کہا کہ منافقین یقیناً جھوٹے ہیں، تو ان لوگوں کو زبان سے اقرار کرنا کوئی فائدہ نہیں دیا، اس لیے کہ وہ اعتقاد قلب، دل کی گواہی اور دل کے عقیدے سے خالی تھا، اور وہ خالی من التصدیق بالعمل، عمل کی تصدیق سے بھی خالی تھا، لہذا وہ چیز انہیں فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ بس گواہی اسی وقت محقق ہوگی جب وہ دل کے عقیدے کے ساتھ، زبان کے اعتراف اور عمل کی تصدیق کے ساتھ ہو۔ اب اس کے آگے یہ جو بیان کیا گیا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ لا معبود علی وجہ، کہ حقیقت میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور کوئی اس کے علاوہ مستحق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، لہذا تمام اصنام بت ہوتے ہیں، یہ عبادت کے لائق نہیں، اور نہ ہی ان لوگوں کے اندر کسی بھی قسم کی الوہیت کی، عبادت کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ اب اسی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دراصل یہ اسی بات کی تاکید ہے کہ لا الہ، اسی کی تاکید بیان کی جا رہی ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب آگے جو بحث شروع ہو رہی ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ بن عبد المطلب القرشی الہاشمی ہے، خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اور
یہاں یہ جو بات کی کہی عبدہ، آپ اللہ کے بندے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ لیس شریک مع اللہ، آپ اللہ کے ساتھ شریک نہیں بلکہ اس کے بندے ہیں۔ اب جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک بنانے کی کوشش کرتے ہیں نعوذ باللہ، جیسا کہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نور کا ایک حصہ ہیں، پہلے تو یہ کہا گیا کہ آپ نور ہیں، اور اس کے بعد دوسرے حصے میں اس کو اور آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہا گیا کہ نور من نور اللہ، آپ اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے، یعنی نعوذ باللہ آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا گیا۔ جس طرح یہودیوں نے حضرت عزیر کو، نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یہاں پر بھی وہی چیز جو آپ نے کہا تم بھی یہود اور نصارہ کے طور طریقے پر چلو گے، ویسا ہی ہوا کہ آپ نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ کسی گوہ کی گھوڑ پڑ کی بل میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہوگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر انتہائی بلیغ تشبیہ دی، یعنی آپ گھوڑ پڑ کی بل دیکھیے گا کہ عرب کے علاقے میں پایا جاتا ہے، اور وہ بل بناتا ہے، بل بنانے کے بعد اس میں کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا، تو عرب کے لوگ اس میں پانی ڈالتے، پانی ڈالنے کے بعد چونکہ راستہ دوسرا نہیں ہوتا ہے، وہ باہر نکلتا، اس کو پکڑ لیتے، اس کا شکار کرتے، یعنی اس کی بل ہی اس کی موت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جبکہ دیگر جانور جو ہوتے ہیں، مخلوق ہوتے ہیں، یہ اپنی بل کے کئی سوراخ بناتے ہیں کہ آپ اگر ادھر سے انہیں ٹارچر کریں گے، پکڑنے کی کوشش کریں گے، وہ دوسری طرف سے بھاگ جائیں گے۔ لیکن گوہ جو ہوتا ہے، دب گھوڑ پڑ جس کو کہتے ہیں، یہ اپنی بل کا ایک ہی راستہ رکھتا ہے، اور اگر ایک راستے سے کچھ زہریلی چیز ڈال دی جائے، پانی ڈال دیا جائے، یا تو مرے گا یا تو باہر نکلنے کے بعد شکار ہو جائے گا۔ تو یہ ان لوگوں کی طرح کہ ان لوگوں نے جو کام کیا وہی کام تم بھی کرنے والے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نور من نور اللہ بنا دیا گیا، اللہ کے نور کا ایک حصہ قرار دیا گیا۔ تو یہ کھلا ہوا شرک ہے، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کو بات صحیح تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ہدایت مانا جائے کہ آپ ہدایت کا نور ہے، لیکن آپ نور مجسم نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے، تو آپ اللہ کے شریک نہیں ہیں۔ وَرَسُولُ، آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحی، اپنا پیغام دے کر بھیجا۔ فَلَيْسَ كَاذِبًا اللہ، آپ اللہ کے بارے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پس رسول جو ہوتا ہے یہ عبد مربوب، یہ بندہ ہوتا ہے، اور جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت دی ہے، یہ اللہ کی ذات کا نہیں بلکہ انسانوں کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر انسانوں کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہے سوائے ایک خصوصیت کے، اور وہ ہے وحی، یعنی اللہ نبی کے پر ڈائریکٹ اپنا پیغام نازل کرتا ہے، جبکہ یہ عام لوگوں کے لیے نہیں، اور نبی معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، جو چیز عام انسانوں کو حاصل نہیں ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام کے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس بات کا اقرار کروایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 188، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، میں اپنے نفع اور نقصان کا کچھ بھی مالک نہیں مگر جتنا اللہ چاہے۔ اللہ نے اگر چاہا تو مجھے نفع ہوا، اللہ نے چاہا تو مجھے فائدہ ہوا، اور اللہ نے چاہا تو میں نقصان سے بچا، لیکن اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوا۔ اب مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ساری تکالیف آئی، یہاں تک کہ جنگ احد میں آپ کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے، اور بھی دیگر اصحاب کرام شہید ہوئے، اور اگر آپ بیر مونا کا واقعہ جس میں 70 صحابہ کو دھوکے سے لے جا کر مشرکین نے قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا مبلغ بنا کر، نقصان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ انتہائی محبوب اور چہیتی بیوی کے پر منافقین نے بدکرداری کا الزام لگایا، لیکن 50 دنوں تک آپ حیران و پریشان تھے۔ اس کے بعد اللہ نے آیتیں نازل کی، تو یہاں پر آپ کو کچھ نقصان ہوا ذاتی طور کے پر تکلیفی، لیکن جب اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوا، جیسا کہ بنو قریظہ والوں نے، بنو قینقاع والوں نے اور مشرکین نے، منافقین نے بہت مرتبہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، آپ کی جان لینے کی کوشش کی، اللہ نے بچا لیا۔ تو جب اللہ نے چاہا بچا لیا، اور جب اللہ نے چاہا تو نقصان آپ کو پہنچا، ذاتی طور کے پر تکلیف پہنچی، اسی لیے کہا الا ماشاء اللہ، مگر جتنا اللہ چاہے اتنا نفع اور نقصان مجھے یقیناً پہنچتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ جن میں، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دیجئے
میں تمہارے کسی نفع اور نقصان کا، ضر نقصان اور رشد ہدایت کا میں مالک نہیں ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہدایت دے دی جاتی تو آپ سب سے پہلے اپنے چچا ابو طالب کو مسلمان بناتے، لیکن قرآن مجید نے صاف کہہ دیا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے۔ وہی بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ، آپ کہہ دیجئے ہرگز مجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں، وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور میں اللہ کے سوا کوئی اور پناہ گاہ نہیں چاہتا، نہیں پاتا کہ جہاں پر مجھے پناہ ملے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح انسان ہے، سوائے اس کے کہ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور یہی بات سورہ فصلت کے اندر اللہ نے بیان کی، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ آپ کہہ دیجئے میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اب یہاں کچھ شبہات ان لوگوں نے پیش کیے، اس کا رد یہاں پر کیا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں ومن قال، جو شخص یہ کہتا ہے یا عقیدہ رکھتا ہے ان رسول لیس لہ ظل، کہ رسول کا سایہ نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں پر بھی ایک نعت بڑے زور و شور کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، میرے نبی کا نہ کوئی ثانی ہے نہ سایہ ہے، یہ بہت دھڑلے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، لہذا آپ کو سایہ نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ آپ نور ہیں، غلط ہے۔ اور اگر یہ بات بالفرض مان لیا جائے کہ نور ہے تو نور کو بھی سایہ ہوتا ہے، جیسا کہ فرشتے یہ نوری مخلوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقام کے پر کہا، بلکہ سورہ نحل میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، اس نے فرشتوں کا بھی تذکرہ کیا کہ ان کے سائے سجدہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی، اس وقت آپ نے کہا کہ ان کے بچوں کو فرشتے اپنے پروں کے سائے میں رکھے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوری مخلوق کے تعلق سے کہا کہ ان کو بھی سایہ ہوتا ہے، تو یہ بات غلط ہو گئی۔ دوسری بات، یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے اس بات کا رد کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کنت امد رجلی بین یدیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد ادا کر رہے ہوتے تھے تو میں اپنا پیر آگے پھیلاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ چھوٹا تھا، بہت بڑا نہیں تھا، تو اپنا پیر آگے پھیلا دیتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں ان کے پیر کو ٹٹولتے، سجدے میں جانے کے وقت اشارہ کرتے، وہ اپنا پیر سمیٹ لیتی، اس کے بعد آپ سجدہ کیا کرتے۔ تو بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نور ہیں اور آپ کی ذات سے روشنی نکلتی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو حضرت عائشہ کا پیر اندھیرے میں تلاش کرنے کی ضرورت کیا؟ اور مدینہ میں تو کبھی بھی اندھیرا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، رات ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ یہ تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ باطل عقیدہ ہے۔ ابھی اس ضمن کی بہت ساری باتیں، خاص طور سے جو بردہ جس کو کہا جائے بردہ شریف کہتے ہیں، جو بوسیری کا ہے، اس ضمن میں یہاں پر کچھ اشعار نقل کیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نازیبہ ہے، اور آپ کے مقام میں غلو کیا گیا ہے۔ غلو بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور اس تعلق سے بہت ساری تفصیلیں جو آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ دراصل یہاں بتانے کا مقصود کہ عبادت میں، الوہیت میں اللہ اکیلا ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت میں اکیلے ہیں۔ عبادت کا مقام جدا ہے، رسالت کا مقام جدا ہے، دونوں کو اللہ نے الگ الگ بیان کیا ہے، لہذا دونوں کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ عبد ہیں، شریک نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں تمام تفصیل آنے والی ہے، اور جو شبہات لوگوں نے پیش کیا اس کا رد بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدے کو کتاب و سنت کے بتائے ہوئے نصوص کے مطابق بنائے، ہر قسم کے انحراف بدعقیدگی سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔